السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کے خلاف ایک سنگین مقدمہ درج کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ کل کا دن تہلکہ خیز تھا اور آج کا دن اہم ہے۔ کل جو تہلکہ خیزی ہوئی اس پر بھی بات ہوگی اور آج کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے، مگر آغاز سے پہلے عمران خان صاحب کی سیاست پر ایک سندھی کہاوت جو بچپن میں سنتے آ رہے تھے وہ عرض کیے دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ ندی کے کنارے نینگر کڈے اج نہ بڈھے سبحان بڈھے۔ اگر ندی کے کنارے پر کوئی بچہ کھیل کود کر رہا ہوگا، اچھل کود کرے گا، آج نہیں ڈوبے گا تو کل ڈوبے گا۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ندی کے کنارے، دریا کے کنارے اچھل کود کرتے رہے، آج نہیں ڈوبیں گے تو کل ڈوبیں گے۔ تو ڈوبنے کا وقت عمران خان صاحب کا آ چکا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب نے جس طرح پاکستان میں سیاست کی اور جس انداز سے ایک سازشی ذہن کے ساتھ سیاست کی، وہ سازشیں عمران خان صاحب کے لیے بن گئی ہیں جال۔ اس جال میں عمران خان صاحب خود پھنس چکے ہوئے۔ کیا جال عمران خان صاحب نے بنا تھا اور کیسے پھنسے ہیں اس پر میں آتا ہوں، لیکن پہلے آج دو اہم معاملات ہیں۔ ایک معاملہ ہے عمران خان صاحب نے جواب دائر کرنا ہے، وہ جو انہوں نے بیان حلفی کہا تھا، عدالت نے ان کو، اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ معافی مانگ لی تھی توہین عدالت کے معاملے پر گزشتہ سماعت پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے جج زیبا چودھری صاحبہ کو دھمکی دینے کے معاملے پر۔ اور اس میں پہلے تو ان کو عدالت نے 2 مواقع دیے تھے جواب دائر کرنے کے، اور دونوں جوابات جو ہیں وہ عدالت نے مسترد کر دیے تھے اور عمران خان پر گزشتہ سماعت پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ عمران خان صاحب گئے عدالت اور ان کے وکیل نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، انہوں نے کہا کہ جی فرد جرم عائد کرنے سے پہلے ذرا میرے موکل جو ہیں وہ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو اجازت دی جائے۔ پچھلی سماعت پر بھی بات کرنا چاہ رہے تھے مگر اجازت نہیں دی گئی تھی، تو آج اگر بات کرنے کی اجازت مل جائے تو ذرا مہربانی ہوگی عدالت کی۔ انہوں نے استدعا کی، عدالت نے مان لی۔ عمران خان صاحب نے کھڑے ہو کر اپنا موقف پیش کیا، میں عدلیہ کی آزادی میں یقین رکھتا ہوں، اتنی تقریریں جتنی عدلیہ کی آزادی پر میں نے کی ہیں کسی اور نے نہیں کی ہوں گی، اور میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے باوجود اگر میرے الفاظ سے لگا ہے کہ میں نے کچھ غلط کہا ہے تو میں عدالت سے معافی مانگتا ہوں، اور اگر عدالت کہے تو میں جج صاحبہ کے پاس جا کر ان سے بھی معافی مانگ لیتا ہوں۔ عدالت نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی بات مطلب ایک اچھی چیز ہے، اچھا جیسچر ہے، ہم قدر کرتے ہیں آپ کے اس جذبے کی کہ آپ کو اپنی بات کی سنگینی کا احساس ہوا، کیونکہ عمران خان صاحب پہلے احساس نہیں کر رہے تھے۔ تو خیر مختصر، خان صاحب کو عدالت نے کہا کہ جی آج ہم آپ پر فرد جرم عائد نہیں کرتے، آپ نے جو بات کی ہے اس کو آپ تحریری طور پر دے دیں، اور انہوں نے یہ بھی یقین دلایا تھا کہ جی میں آئندہ کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا، توبہ میری توبہ، میں نہیں کروں گا۔ عدالت نے کہا یہ تحریری طور پر آپ دے دیں، اور اس کے لیے تاریخ مقرر کی آج کی 29 ستمبر کو آپ اپنا جواب جمع کروا دیں، اور عدالت دوبارہ بیٹھے گی 3 اکتوبر کو، یعنی 3-4 روز بعد۔ تو آج عمران خان صاحب نے وہ جواب دائر کرنا ہے۔ وہ جواب عمران خان صاحب نے، کیونکہ وہاں تو تاثر یہ ملا کہ عمران خان صاحب نے عدالت سے معافی مانگ لی اور عدالت نے بھی اسی بات کی تحسین کی، لیکن باہر آ کر عمران خان صاحب کے وکیل نے کہا کہ ہم نے تو معافی مانگی نہیں، تو معاملہ ذرا گڑبڑ ہو گیا۔ تو ایک تو آج کا دن اہم اس لیے ہے کہ عمران خان صاحب کی جو آخری دن ہے ان کے جواب دائر ہونے کی، تو آج جواب دائر ہو جائے گا، یا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کوئی جواب دائر آتا ہے یا پھر کوئی ایک اور متفرق درخواست آ جاتی ہے، پتہ نہیں، بہت وکیلوں کے پاس بہت سی چالیں ہوتی ہیں۔ بقول آصف زرداری صاحب کی عدالتوں کے ساتھ لڑا نہیں جاتا، عدالتوں کو ساتھ ساتھ بھگایا جاتا ہے۔ تو زرداری صاحب کا تجربہ یہ ہے کہ وہ عدالتوں کو تھکاتے تھے ساتھ ساتھ، کیونکہ جو بندہ 11 سال مسلسل جیل میں رہا ہو اور جس کے اوپر اتنے مقدمے ہو کہ شاید ہی پاکستان میں کسی کے اوپر بنے ہوں، تو وہ کہتے تھے خود ہی کہ میں اچھا خاصا جج بن گیا ہوں، میں وکیل بن گیا ہوں، میں وکیلوں کو خود مشورہ دیتا ہوں اپنے کو کہ یار یہ اب اس طرح کرنا ہے۔ بلکہ زرداری صاحب سے یاد آیا کہ زرداری صاحب کی طبیعت بھی خراب تھی، کل ان کو پرسوں ان کو وہاں پر اپنے پڑوس میں، بلاول ہاؤس کے پڑوس میں ایک ہسپتال میں، پرائیویٹ ہسپتال میں، ڈاکٹر عاصم کا ہاسپٹل ہے، وہاں پر داخل کروایا گیا تھا۔ اور کل ناصر شاہ نے کہا کہ ان کی طبیعت بہتر ہے، بلکہ بختیار بھٹو نے ٹویٹ کر کے کہا کہ ان کو جو کرونا ہوا تھا اس کی وجہ سے ان کے پھیپھڑوں میں کچھ پرابلم ہوئی تھی، ان کو کچھ دن پہلے بھی پانی جمع ہو گیا تھا تو پروسیجر کروایا گیا تھا، اب دوبارہ کمپلیکیشنز ہوئی ہیں، تو لیکن وہ صحت مند ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے انہوں نے بات۔ اور جو تنقید لوگ کر رہے تھے کہ زرداری صاحب سیلاب زدگان کی طرف نہیں جا رہے، تو ان کو انہوں نے جواب دیا۔ تو بہرحال آصف زرداری
کے اوپر جو مرضی تنقید کر لیں، لیکن آصف زرداری پاکستان کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اب پاکستان میں جو پاکستان کے وفاق کی سیاست ہے نا، وہ اس کے لیے اس وقت جو آپ کے پاس دو پولیٹیکل پارٹیز جو مین اسٹریم کی ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، اور ان کی قیادت جن کا ایک تجربہ ہے، جنہوں نے طرح طرح کے عذاب برداشت کر کے پاکستان کے خلاف کسی قسم کی کوئی سازش نہیں کی، پاکستان کے اداروں کے خلاف کسی قسم کی کوئی سازش نہیں کی، اداروں کو آئین کے ماتحت کرنے کے لیے آئینی بندوبست ضرور کیا، سازشیں نہیں کی، جس طرح عمران خان صاحب کر رہے تھے۔ تو خیر وہ آصف زرداری صاحب والا معاملہ تو بیچ میں ان کا ذکر ہوا تو یاد آ گیا، تو وہ اب دیکھتے ہیں خان صاحب جو ہیں وہ ان کا جواب کیا آتا ہے، کس طرح ان کے وکیل ان کو مشورہ دیتے ہیں، عدالت کو تھکاتے ہیں، عدالت سے لڑتے ہیں، عدالت کو ساتھ ساتھ بھگاتے ہیں، دوڑاتے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ تو پتہ چل جائے گا۔ ایک اور معاملہ ہے مریم نواز صاحبہ کا، ایون فیلڈ ریفرنس میں ان کی جو اپیل ہے اس کی سماعت تقریباً آخری مراحل میں ہے، آج اس کی بھی اب سماعت ہونی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں اس میں، کیونکہ گزشتہ سماعت کے دوران تو نیب کے وکیل نے کہا تھا کہ جی مریم نواز صاحبہ کو تو اس پراپرٹیز کی خریداری میں کوئی کردار نہیں ہے۔ اب یہ عمران خان صاحب کی جو ڈیسپریشن ہے نا، یہ ان مقدمات کی وجہ سے ہے، اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کی وجہ سے ہے۔ مریم نواز صاحبہ کو لاہور ہائی کورٹ میں نیب نے کہہ دیا کہ جی ہمیں مریم نواز صاحبہ کے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، بے شک واپس کر دیں ان کو۔ یہ عمران خان صاحب کو پریشانی ہے کہ میں نے تو اتنی سازشیں کر کے میں نے یہ سارا ان کا کیا کہتے تھے، میں ان کو رلاؤں گا، تو میں نے ان کو رلایا، میں نے ان کو باہر بھجوایا، جیلوں میں ڈالا، یہ کیا وہ کیا، یہ تو دوبارہ واپس آ رہے ہیں۔ تو جب یہ دوبارہ واپس آ رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے اوپر مسلسل مختلف نوعیت کے مقدمات بن رہے ہیں، بن چکے ہوئے ہیں، تو پھر عمران خان صاحب خود جیل جائیں گے، ان کو نظر آ رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے عمران خان صاحب ڈیسپریشن میں کبھی اداروں کو غداری کا الزام لگاتے ہیں، کبھی چیف الیکشن کمشنر پر چیخ رہے ہوتے ہیں، کبھی چیف جسٹس پر چیخ رہے ہوتے ہیں، کبھی ججوں کو دھمکیاں لگا رہے ہوتے ہیں، جج زیبا چودھری صاحبہ کو، اور کبھی آدھی رات کو عدالتیں کیوں کھلی، تو ساری چیزیں۔ تو بہرحال تو یہ آج کے دن کی یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک عمران خان صاحب کا جو بیان حلفی آنا ہے وہ کیسا آتا ہے، اس سے منحصر ہے کہ اس کے بعد عمران خان صاحب کو اگر عدالت مطمئن ہو جاتی ہے بیان پر تو ممکن ہے عمران خان صاحب کو معافی مل جائے، عمران خان صاحب کے اوپر توہین عدالت نہ لگے، اور اگر توہین عدالت لگ گئی، عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد ہو گئی اور عمران خان صاحب دفاع نہ کر سکے تو پھر نااہلی پکی، تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ توشہ خانہ والے معاملے میں بھی پڑی ہوئی ہے نااہلی، عمران خان صاحب کو نظر آ رہی ہے، ہمیں نہیں عمران خان صاحب کو نظر آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے توہین میں جو معاملہ چل رہا ہے اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب کو نااہلی نظر آ رہی ہے، اکتوبر میں وہ معاملہ بھی اکتوبر میں چلنا ہے۔ تو میں نے آپ کو یاد ہے نا 2 ہفتے پہلے کہا تھا کہ جو ڈیولپمنٹس اب ہو رہی ہیں وہ تہلکہ خیز ہوں گی۔ ایک ہفتہ جو چند روز پہلے ختم ہوا ہے اس سے اسی ہفتے کی بات میں نے کی تھی نا کہ اس ہفتے میں ہونے والی ڈیولپمنٹس پاکستان کے لیے تہلکہ خیز ہوں گی، ہنگامہ خیز ہوں گی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں بھوچال برپا ہوا ہے، آڈیو لیکس آ رہی ہیں، عدالتوں کے معاملات اب اپنی آخری اس میں جا رہے ہیں، اپنا فیصلہ کن مرحلوں میں جا رہے ہیں۔ توشہ خانہ کا معاملہ عمران خان صاحب اس میں پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، توہین عدالت کا معاملہ اس میں پریشان بیٹھے ہوئے۔ تو بہرحال تو ایک تو یہ معاملہ تھا، دوسرا اب ہے عمران خان صاحب پر مقدمہ۔ عمران خان صاحب کی جو آڈیو سامنے آئی ہے جو کہ سب کو پتہ تھا کہ کہیں پڑی ہوئی ہے، اب وہ آ گئی ہے، اور عمران خان صاحب نے اس کو ڈینائی نہیں کیا، اس کی یہ نہیں کہا کہ جی اس میں جوڑ توڑ کر بنایا گیا، انہوں نے اس کو اعتراف کیا کہ ہاں جی میری ہے۔ انہوں نے کہا اچھا کیا شہباز شریف یہ آڈیو لے کر آ گئے ہیں، اب وہ اپنا جو سائفر ہے وہ بھی پبلک کر دیں۔ اب یہ چلیں جو بھی ہے، سائفر پبلک ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن عمران خان صاحب کے اوپر جو وفاقی وزارت قانون ہے، حکومت کے جو بڑے بڑے دماغ ہیں، بلکہ بڑے بڑے دماغوں سے یاد آ گیا کہ اب تو عرفان قادر کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنا معاون لگا دیا ہوا ہے، تو عرفان قادر بھی بڑے قانونی دماغ ہیں۔ تو وہ وفاقی حکومت میں ایک چیز مشاورت چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر یہ تو پراپر سازش بنتی ہے نا کہ ایک ملک نے ایک آپ کے ساتھ احتجاج کیا، ایک پروسیجر ہوتا ہے سفارتکاری کا، سفارتی دائرے میں رہ کے انہوں نے بات کی ہے آپ سے، امریکہ نے، آپ نے اس کو ایک سازش بنا کے قوم کو ایک سڑکوں پہ نکالا، حکومت گرانے کی کوشش کی، اور آپ نے ایک ملک کے ساتھ تعلقات خراب کر دیے، ملک کو تنہا کر دیا، ملک کی سفارتی تباہی کر دی، اور اب وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو سائفر تھا اس کے اندر باتیں کچھ تھیں۔ اب یہی کہہ رہے ہیں نا اعظم خان صاحب کہ ہم اس کو اپنے معنی خود پہنا دیں گے نا، تجزیہ کر کے اس کا انالیسس کر کے ہم خود بتائیں گے کہ جی یہ دھمکی ہے نہیں، لیکن ہم بتا دیں گے۔ اس معاملے پر حکومت عمران خان صاحب پر مقدمہ بنانے کا سوچ رہی ہے،
سوال یہ ہے کہ کیا یہ مقدمہ صرف عمران خان صاحب تک رہے گا یا کہیں اور جائے گا، کیونکہ اسلام آباد کے پڑوس میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹس، راولپنڈی میں GHQ میں پرسوں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، تو کیونکہ معاملہ سیکیورٹی کا ہے، اس سے پہلے جو تھا وزیر اعظم ہاؤس کے اندر کی جو وہ آڈیو لیک ہوئی ہیں اور ہیکر تک پہنچ گئی، اور اس کے بعد جس طرح پبلک کی جاتی رہی اور دھمکی دی گئی کہ جی ہمارے پاس تو آپ کے سیکیورٹی کے جو سربراہان ہیں ان کی بھی ہمارے پاس باتیں ہیں، وہ بھی ہم مطلب میں کر سکتا ہوں لیک، انہوں نے وہ بھی دھمکیاں چمکیاں دی ہیکر نے، بہرحال تو اس وجہ سے ظاہر ہے تھرتھری مچ گئی، کھلبلی مچ گئی۔ تو کھلبلی مچ جانے کے بعد اور پھر یہ آڈیو تو پراپر ایک سازش تھی نا، عمران خان صاحب کی آڈیو ایک سازش ہو رہی تھی، جس طرح آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کی ایک آڈیو آئی تھی PTV پر حملے اور پارلیمنٹ پر حملے کے بعد، وہ آڈیو ہوتی ہے عارف علوی جو موجودہ صدر ہیں، وہ عمران خان صاحب کو کہتے ہیں بھائی صاحب وہ لڑکے PTV میں داخل ہو گئے اور وغیرہ 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 اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے عمران خان نے اتنی سی بڑی سی گالی دے کر کہا کہ جی اچھا کیا زبردست، ان کا یہی علاج ہے۔ یہ عمران خان صاحب کو رپورٹ ہو رہا تھا کہ جی ہمارا کام ہو رہا ہے اور ہم ریاستی اداروں پر اندر داخل ہو کر ہم نے نشریات بند کر دی ہے، PTV کی نشریات بند ہو گئی تھی 2014 کے دھرنوں میں، آپ کو یاد ہوگا۔ تو یہ آڈیو عمران خان صاحب کی اس وقت بھی آئی تھی، لیکن یہ والی آڈیو جو ہے جو عمران خان صاحب اور ان کے پرنسپل سیکریٹری اعظم خان کے درمیان ہے، یہ زیادہ سنگین ہے۔ تو اسی پر صرف کیا عمران خان صاحب یا کوئی اور بھی اس معاملے میں جو ہے وہ ان کے اوپر بھی تحقیقات ہوں گی، کوئی اور بہت سے ہیں، کوئی اور، اس لیے میں نام نہیں لے رہا۔ تو بہرحال لیکن اب اس معاملے میں جو چیز ہے نا، ایک تو ہم کل بھی میں گزارشات کر چکا ہوں اس معاملے پر، لیکن یہ عمران خان صاحب کے دماغ میں یہ سازشی بیانیہ آیا کس طرح؟ امریکہ نے تو کوئی سازش نہیں کی، امریکہ سازش کر رہا تھا 2019 میں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لاہور میں بلاول ہاؤس میں پریس کانفرنس کر کے کہا کہ جی ہم عمران خان کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے اپوزیشن کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی تحریک عدم اعتماد ہم لے کر آنا چاہتے ہیں اسپیکر کے خلاف، وہ ٹیسٹ کیس ہوگا، اس کے بعد ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے دورے شورے تو ہوئے 2022 میں، روس کا دورہ فروری میں، تو یہ میں بات کر رہا ہوں 2019 کی۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ جس طرح کی حکمرانی کر رہے تھے، جس طرح چل رہے تھے، ان سے نہ دشمن خوش، نہ دوست خوش، نہ لانے والے خوش، نہ گھر بھیجنے کے خواہش مند، کوئی بھی خوش نہیں تھا۔ تو عمران خان صاحب کے خلاف تو سازشیں جو کیا تھی، وہ سازش کیا تھی؟ خان صاحب کو تو گھر بھیجنے کے لیے پاکستان کا ہر شہری تلا ہوا تھا کہ ان کو گھر بھیجیں بھائی، انہوں نے تباہی پھیر دی ہے۔ تو خان صاحب کے دماغ میں سازشیں آئی کیسے؟ میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں۔ عمران خان صاحب کے سب سے بااعتماد اور سب سے پرخلوص ساتھی جہانگیر ترین صاحب نے عمران خان صاحب کو، جب سے جہانگیر ترین صاحب عمران خان صاحب کو ملے، اس سے پہلے عمران خان صاحب جو ہیں وہ، یا جب سے جہانگیر ترین کے ہاتھ میں فیصلے آئے، تب اس سے پہلے عمران خان صاحب کچھ نہیں تھے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کو تو یوں ہوا کہ جیسے پارس نے پتھر کو چھو لیا، سونا بن گئے عمران خان صاحب۔ جہانگیر ترین صاحب کا جہاز چلا، جہانگیر ترین صاحب پیسہ لگاتے رہے، جہانگیر ترین صاحب پورا وہ کیا ہوتا ہے دامے در میں سخنے، جس طرح کر کے انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت بنائی، اور وہ نااہل بھی ہوئے۔ نواز شریف صاحب کو نااہل کرنے کے بعد بیلنس کرنے کے لیے جہانگیر ترین صاحب کو نااہل کروایا گیا۔ بعد میں پتہ چلا، اب چیزیں سامنے آ جائیں گی، کہ اس کے پیچھے بھی عمران خان صاحب کا سازشی دماغ تھا کہ یار جہانگیر ترین صاحب جو ہے نا، یہ پوٹینشیل ہے میرے متبادل، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ تو خان صاحب نے ان کو پولیٹیکلی نااہل کروا دیا، اسی عدالت سے جس عدالت نے نواز شریف صاحب کو نااہل کیا۔ وہ عمران خان صاحب اس وقت لاڈلے تھے، خان صاحب فیصلے کرتے تھے، بلکہ بس یوں کہہ لیجئے کہ بس صرف لکھنا باقی تھا۔ اگر لکھنا عمران خان صاحب کو آتا تو لکھ بھی لیتے۔ تو فرمائش خواہش عمران خان صاحب کی چل رہی ہوتی۔ تو ترین صاحب کو ایک تو پہلے انہوں نے کر دیا نااہل، اس کے باوجود ترین صاحب عمران خان ان کو سمجھ نہیں، مطلب ظاہر ہے وہ اتنے بڑے دھوکے کی توقع نہیں کر رہے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ، تو عمران خان صاحب سے اپنے ساتھ۔ تو عمران خان سے بہرحال وزیر اعظم بن گئے، اور ترین صاحب نے کہا کہ جی میرا کام تھا عمران خان کو وزیر اعظم بنانا، میں نے بنا لیا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب وزیر اعظم ہاؤس میں گئے، اور وزیر اعظم ہاؤس میں ایک گروپ تھا وہاں ڈیولپ ہوا، جس میں ایک کی آواز ہے اعظم خان صاحب،
شہزاد اکبر صاحب خود باہر چلے گئے. کچھ لوگ، میں مطلب اس میں ارباب شہزاد صاحب کا بھی نام لیا جاتا رہا، انہوں نے عمران خان صاحب کو گھیر لیا. عمران خان صاحب سازشی مائنڈ کے آدمی بچپن سے تھے، بچپن سے انہوں نے عمران خان صاحب کے دماغ میں سازشی باتیں بنانا شروع کر دی. عمران خان صاحب کی توجہ جو تھی وہ اپنے اس جو بھی منشور انہوں نے قوم کے ساتھ جھوٹے سچے وعدے کیے تھے اس طرف نہیں تھی. نواز شریف کو اندر کر دو، شہباز شریف کو اندر کر دو، آصف زرداری کو اندر کر دو، بلاول بھٹو کو گرفتار کرو، زرداری اور شریف خاندان کا کوئی بچہ کوئی بندہ باہر نہ ہو، سارے کے سارے اندر کر دو، مسلم لیگ نون پر پابندی، پیپلز پارٹی پر پابندی، یہ سازشی چیزیں چل رہی ہوتی تھیں. خیر، انہی سازشی لوگوں نے، یہ جہانگیر ترین صاحب نے کہا کہ انہوں نے ہی عمران خان صاحب کے کان بھر بھر کے جہانگیر ترین کو عمران خان کو جہانگیر ترین کے خلاف کر دیا اور ترین صاحب کے خلاف FIA چڑھا دی. مقدمے بن رہے ہیں ان کی بیٹے پہ، ان کی بیٹی پہ. مطلب عمران خان کے دور میں جہانگیر ترین صاحب جو کندھوں پر بٹھا کر وزیر اعظم ہاؤس میں لے کر آئے، وہ ان کے لیے عمران خان صاحب کا دل کرتا تھا کہ ان کا بھی پورا خاندان جیل میں ہو. تو بہرحال تو یہ سازشی عمران خان صاحب کا جو دماغ تھا. تو خان صاحب وہاں ہو گئے تنہا. اب عمران خان صاحب کو پولیٹیکلی مشورہ دینے والا کوئی نہیں تھا. اس کے بعد عمران خان صاحب تنہا ہو گئے، ان سے حکومت نہیں چل رہی تھی. ادھر تھے، آگے چل کر PDM بن گیا. PDM نے عمران خان صاحب کے لانے والوں کے نام لے کر ان پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا. 16 اکتوبر کا جلسہ نواز شریف. سازش ہوئی کیسے؟ میں یہ بتا رہا ہوں. سازش بیسیکلی ہے کہاں پر؟ جو عمران خان صاحب سائفر کو کہہ رہے تھے نا یہ سازش ہے، تو بیسیکلی چیزیں ہوئی کیا تھیں مختصراً میں آپ کو گزارش کرتا جا رہا ہوں. PDM آپ کو یاد ہوگا ستمبر 2020 میں بنا. 16 اکتوبر کو گجرانوالا کا جلسہ ہوا جہاں نواز شریف صاحب نے نام لے لیے تھے، قمر جاوید باجوہ صاحب کے اور فیض حمید صاحب کا نام لے لیا تھا. پریشر میں لے کر آئے تھے ان کو. سینٹ کے انتخابات ہوئے مارچ 2021 میں، اس میں عمران خان صاحب کو شکست ہوئی. حفیظ شیخ ہار گئے، یوسف رضا گیلانی جیت گئے. ضمنی انتخابات اس سے پہلے ہوئے، میرا خیال ہے 12 یا 14 ضمنی انتخابات ہوئے تھے، جن میں سے صرف ایک انتخاب عمران خان نے جیتا ہے. سازش، امریکی سازش. میں صرف بتا رہا ہوں کہ سازش تھی کیا. اچھا جی، علیم خان کو جیل بھیج دیا. کس کی سازش تھی؟ امریکی سازش تھی. تو عمران خان صاحب سے اتحادی بھی تنگ، مخالف بھی تنگ، کوئی نہیں تھا جو عمران خان صاحب اور اپنے MNAs، پھر وہ نور عالم خان ہو، وہ راجہ ریاض ہو، یہ تو اور بات ہے نا، اور MNAs جو عمران خان جو پبلک میں عمران خان صاحب کے نعرے لگا رہے ہوتے تھے، بند کمروں میں عمران خان صاحب کے لیے وہ کلمات ادا کرتے تھے جو ہم نہیں بتا سکتے. تو یہ سازش. تو خان صاحب کو بیسیکلی اس نہج پر لایا گیا کہ جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان کی جو ہے نا تباہی پھر گئی ہوئی تھی، اگر تحریک عدم اعتماد نہ آتی تو عمران خان تو منہ دکھانے کے قابل نہیں تھی. شیخ رشید صاحب نے کہا ہوا ہے. پرویز الہی صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کی نیپیاں بدلی گئی تھی. پھر اکتوبر میں عمران خان صاحب کے DGISI کے تقرر پر آرمی چیف کے ساتھ تناؤ ہوا. یہ ساری چیزیں. اب جو سازش بیسک چیز ہے نا کہ عمران خان صاحب نے وہ جو کل سارا دن تہلکہ مچا رہا ہے عمران خان صاحب کی آڈیو پر، وہی اصل سازش تھی. سازش عمران خان صاحب کے خلاف کہیں نہیں ہوئی. عمران خان صاحب کے خلاف پولیٹیکل منصوبہ بندی ہوئی ہے، سرے عام ہوئی ہے، کھلے عام ہوئی ہے، اور آج بھی ہو رہی ہے. سازش عمران خان صاحب کرتے رہے. نواز شریف کو گھر بھیجنے کی سازش عدالت کے ذریعے، آصف زرداری کو جیل میں رکھنے کی سازش عدالت کے ذریعے. عدالت ضمانتیں نہیں لیتی تھی نا، تو سازشیں عمران خان صاحب کرتے رہے. تو بیسک میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی عمران خان، ہماری قوم کی میموری بہت شارٹ ہوتی ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ واقعتاً کوئی عمران خان کے خلاف امریکہ سازش کر رہا تھا، تو میں نے آپ کو 2019 سے عمران خان کو اپریل میں گھر بھیجنے تک ایک ایک چیزیں بتا دی ہیں. اور پھر اپریل میں جو تحریک عدم اعتماد آتی ہے، اس تحریک عدم اعتماد کو عمران خان صاحب ایک سازش کے ذریعے مسترد کرواتے ہیں اپنے اسپیکر کی رولنگ کس سے، اور پھر اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان رولنگ کو کالعدم کرتی ہے اور تحریک عدم اعتماد بحال کرتی ہے. وہ سازش تھی پاکستان کے آئین کے خلاف. اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے جس میں کہا گیا تھا کہ یہ تو آئین توڑنے کے مترادف ہے اور بغاوت ہے، جس پر فواد چودھری نے پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ اگر عمران خان پر بغاوت کا مقدمہ ہوگا تو پھر اتنے بغاوت کے مقدمے ہوں گے اور اتنی پھانسیاں لگے گی کہ رسے کم پڑ جائیں گے. تو خان صاحب جو سازش کی باتیں کر رہے ہیں وہ خود کرتے رہے ہیں، اور اس سازش نے عمران خان صاحب کو تنہا کر دیا ہے، اور اس سازش کے جال میں عمران خان صاحب خود پھنس چکے ہوئے ہیں. نکلنا مشکل. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.